تو سوچ میں کہیں یا تو بدگمانی ہوتی ہے یا کسی کی بات انسان کو بہت بری لگ جاتی ہے، تب غصہ آتا ہے، کوئی کام برا لگ جاتا ہے. ایک سادہ سی بات کو آپ دیکھیں گے، مزاج کے خلاف کچھ بھی ہو مزاج کے خلاف ہوتا ہے. جب کوئی چیز مزاج کے خلاف ہوتی ہے تو مزاج کے خلاف ہونے والی چیز انسان کو دکھ میں مبتلا کر دیتی ہے، اور یہ دکھ جو ہے دو صورتیں اختیار کرتا ہے. اگر تو کوئی انسان بڑا ہے، قوی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ دوسرے پر غصے کا اظہار کرتا ہے، اور اگر کوئی کمزور ہے، اپنے سے بڑے پر وہ غصہ نہیں کر سکتا، پھر وہ غم کرتا ہے. تو ویسے یہ دونوں ٹرمینالوجیز اکٹھی بھی یوز ہوتی ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں غم و غصہ. تو غصے میں بھی غم ہوتا ہے، لیکن غم کا اظہار ہو جاتا ہے. اب جس شخص کو غصہ آتا ہے اس کی زبان وہ نہیں بولے گی جو حق ہے، پھسل جائے گی، کیونکہ اندر قابو میں نہیں ہے. جیسے فرض کریں کہ کوئی گاڑی چل رہی ہے لیکن سٹیئرنگ ڈرائیور کے قابو میں نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ گاڑی فٹ پاتھ پہ چڑھ جائے گی، یا گاڑی کسی دوسری گاڑی میں جا کے لگ جائے گی، یا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی حادثہ ہوگا. اسی طرح سے جب انسان کا اپنا سٹیئرنگ اس کے اپنے قابو میں نہیں رہتا تو اس کی وجہ سے ارد گرد والوں کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹس. کبھی آپ نے کوئی ایکسیڈنٹ کیا ہے یا آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ کوئی فرد ایسا نہیں جس کو اپنی لائف میں غصے کا ایکسپیرینس نہ ہوا. اب آپ دیکھیے کہ جس وقت ایکسیڈنٹ یہ ہوتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ زبان تیز تیز بولتی ہے، غصے کی حالت میں الفاظ اور طرح کے نکلتے ہیں، اور وہ جیسے انور مسعود نے کہا ساس بہو کے جھگڑے کے بارے میں، غصے کی کیفیت کا اظہار ہے کہ تو جیڑی بھی گل کرنی ہے وہ ڈاڈی تتی کرنی ہے. یعنی آپ جو بات بھی کرتی ہے وہ بڑی گرم ہوتی ہے، غصے میں گرمی ہوتی ہے. تیرے ورگی نو میں کیا آکھاں تو ایک دیاں 36 کرنی ہے. یعنی جب غصہ آ جاتا ہے تو وہ ایک کا جواب ایک نہیں، ایک کا جواب 36 تک بھی ملٹیپلائی ہوتا ہے، اور 36 کیا یہاں تو سینکڑوں جواب، اگر کوئی کنٹرول کرنے والا نہ ہو. اب آپ آگے دیکھیے، جیسے یعنی انسان کو غصہ تک کلام خراب ہوتا ہے، زبان یعنی زبان کنٹرول میں نہیں رہتی. پھر آنکھوں کی کیفیت دیکھیے، آنکھوں سے شعلے برستے ہیں. وہی آنکھیں جس سے پیار کا اظہار ہوتا ہے، مسکراہٹ ہو چہرے پر، وہ چمکتی آنکھیں کتنی بھلی لگتی ہیں، وہی آنکھیں ایسے لگتا ہے شعلے برسانے لگ گئی ہیں، نتنے پھولنے لگتے ہیں، سانس بھی بعض اوقات پھول جاتا ہے، اور چہرہ ٹائٹ سا ہو جاتا ہے، ایون لپس بھی سکڑنے لگتے ہیں. کیا نہیں، جب انسان سکون کی حالت میں ہوتا ہے ہر چیز چہرہ پورا ریلیکس ہوتا ہے، دیکھنے کو بھی بھلا لگتا ہے. مگر جس وقت انسان اتنی ٹینس پوزیشن میں ہوتا ہے، اتنے اس کے اعصاب تنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس طرح کی حالت میں چہرے کے ایکسپریشن خراب، دوسروں سے تعلقات خراب، اور ہر ایک بچتا پھرتا ہے غصے کی اس تصویر سے. کیونکہ کچھ لوگوں کو غصہ آتا ہے وہ بولتے ہیں، کچھ لوگوں کو غصہ آتا ہے پاؤں پٹکتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو تھپڑ مارتے ہیں، کچھ پٹائی کر ڈالتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو چیزوں کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں، جو ان کے ہاتھ میں آیا. مثلا ایک خاتون کو میں نے دیکھا، انہیں غصہ آیا، موبائل اٹھایا، دیوار میں دے مارا. کچھ لوگ ذرا سوچ سمجھ سے کام لے لیتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ دے مارا دوسری دفعہ پھر خریدنا پڑے گا، چلو تھوڑا سا بھی سوچنے کا موقع مل جائے تو انسان صحیح ڈیسائیڈ کر سکتا ہے. تو غصہ خطرناک ہے. اب آپ دیکھیے غصے کی حالت میں معدہ کیا کرتا ہے؟ ایڈرنلن پروڈیوس کرتا ہے، ایک کیمیکل خطرناک ہے. معدے کی دیواروں کے ساتھ جب اس کیمیکل کا اثر ہوتا ہے تو ایسیڈیٹی زیادہ پروڈیوس ہوتی ہے اور انسان معدے کا مریض بنتا ہے. پھر یعنی کھانا کھاتا ہے، ہضم نہیں ہوتا، اور پھر اس کے بعد بعض اوقات اس کے بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جیسے موشنز لگ جاتے ہیں کچھ لوگوں کو پیٹ کی خرابیوں کی وجہ سے، اور پھر سر درد ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ انرجی کافی لگ جاتی ہے غصہ کرنے میں، جتنا شدید نوعیت کا غصہ ہو، جتنا شدید ریاکشن، اور تعلقات متاثر. پھر جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو ارد گرد والے سارے لوگ، ان کی نظریں بدلی ہوئی ہوتی ہیں، انسان کو سمجھ نہیں آتی اب ان کا میں کیا کروں. ان کو جب انسان باری باری منانے کی کوشش کرتا ہے تو دیکھیں کتنا ٹائم کنزیوم ہوا. شیطان تو اپنے مشن میں کامیاب ہے، اس طرح سے کہ وہ انسان کا وقت بھی ضائع کرا دیتا ہے، اور انسان کے تعلقات متاثر کر دیتا ہے. اس کی سوچ بھی خراب ہو گئی، اس کے ذہن میں کوئی تعمیری چیز نہیں آتی. غصے کا بھرا ہوا انسان کہاں نیکی کا کام کرے؟
جیسے دیکھیے غصے میں کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اچھا اب کیا ہو رہا ہے، پچھتاوا ہے بعد میں اب کیا کروں، لیکن یعنی ہاتھ سے آپ کے تیر نکل چکا، اب آپ کیا کرو گے، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ اب آپ دیکھیں کئی لوگ ایسے ہیں کہ شوہر نے غصہ کیا، بیوی نے بھی غصہ کیا، اب دونوں میں ٹکراؤ ہو گیا۔ اس ٹکراؤ میں شوہر کہتا ہے میں بساؤں گا نہیں، بیوی کہتی ہے میں بسوں گی نہیں۔ پھر کچھ جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، خیال آتا ہے بچوں کا، لیکن بیوی تو روٹ کے میکے جا بیٹھی۔ اب پھر آپس میں جب باہم گفت و شنید ہوتی ہے فیملیز کی، پھر مصیبت، ایک مشقت کا سلسلہ، اور پھر آپس میں میٹنگز ہوتی ہیں، بیٹھتے ہیں آپس میں کہ کوئی نہ کوئی حل نکل آئے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ امت مسلمہ کے افراد تھے جنہوں نے خیر امت کا کردار ادا کرنا تھا، اور وہ طلاق کے معاملات نپٹانے لگ گئے غصے کی وجہ سے۔ نا طلاق ہو سکتی ہے، کسی کی باہمی ہمانگی نہیں ہوئی، سکون کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے۔ جدائی کا سلسلہ، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان یعنی کیمیکل ری ایکشن کا ہی اظہار کرے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس طرح کی صورتحال میں جب میٹنگز ہوتی ہیں تو نمازیں انسان کی متاثر ہوتی ہیں۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر والصلاۃ الوسطی، عصر کی نماز کی۔ نارملی آپ دیکھیں میٹنگز عصر کے ٹائم پہ ہوتی ہیں، یعنی آپس میں مل بیٹھنا، ایوننگز میں فراغت تھوڑی سی اس ٹائم پہ ہوتی ہے، یا مغرب کے بعد، تو کافی ہی حالات کی خرابی سامنے آتی ہے اور اصل کردار جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ ریئیکشنز انسان کے اندر ڈیولپ کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں، کسی بھی وقت غصہ آ سکتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے، انسان کو غصہ دلا دیتا ہے، پھر اپنی آگ میں وہ خود جلتا چلا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا، ایک شخص نے آپ سے کہا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، بس غصہ نہ کیا کرو۔ انہوں نے کئی مرتبہ یہ سوال کیا اور آپ نے کئی مرتبہ یہ جواب دیا غصہ نہ کیا کرو۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں یعنی باہم جسمانی مقابلہ ہو تو ایک دوسرے پہ سبقت لے جائیں۔ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو کر لے۔ یہ بخاری کی 6114 نمبر روایت۔ اس روایت سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اصل میں قوت والا وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، وہ ہے قوی، جو اپنے نفس کو فتح کرتا ہے، کیونکہ وہ ری ایکشن سے بچتا ہے۔ پھر اس کے پاس وہ کول ہوتا ہے، اور جس کا ہیڈ اور ہارٹ کول ہو وہ صحیح فیصلے کر لیتا، کیونکہ شیطان اس سے کھیل نہیں سکتا۔ تو غصہ نہیں کرنا، اور غصہ آ جائے تو غصہ قابو کرنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے؟ جب غصہ آ جائے تو کیا کریں؟ سلیمان بن سرد نے بیان کیا کہ دو آدمیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جھگڑا کیا، ہم بھی آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص دوسرے کو گالی دے رہا تھا، اس کا چہرہ سرخ تھا۔ آپ نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص اسے کہہ دے تو اس کا غصہ دور ہو جائے۔ اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لے۔ صحابہ نے اس سے کہا سنتے نہیں حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اس نے کہا کیا میں دیوانہ ہوں؟ آپ جانتے ہیں غصے میں انسان اعوذ باللہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اس کو کہو پانی پی لو تو پانی پینے پہ بھی وہ غصہ کرتا ہے کہ لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ مجھے غصہ آیا۔ تو غصے والا یہ بھی نہیں تسلیم کرتا عام طور پر کہ مجھے غصہ ہے، وہ یہ کہتا ہے بس سب لوگ تسلیم کریں میں حق پر ہوں، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اسے کچھ سمجھ نہیں آتی، انا پرستی میں وہ مبتلا ہوتا ہے۔ تکبر کی وجہ سے غصہ آتا ہے نا انسان کو۔ یہ روایت بخاری کی 6115 نمبر پر ہے۔ عروہ بن محمد کو غصہ چڑھا تو وہ وضو کرنے بیٹھ گئے، فرمانے لگے میں نے اپنے استادوں سے یہ حدیث سنی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، اور آگ بجھانے والی چیز پانی ہے۔ پھر تم غصے کے وقت وضو کرنے بیٹھ جاؤ۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو یہاں سے پہلا طریقہ کار کیا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھنا۔ دوسرا کیا ہے؟ غصے کے وقت وضو کر لینا۔ اور پھر یہ ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری اور نصیحتیں بھی کی، جیسے کوئی کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، حالت بدل لو۔ اچھا ایک آپ کی نصیحت یہ ہے کہ جب غصہ ہے وہاں سے اٹھ جاؤ، ماحول بدل لو، یعنی وہاں ان لوگوں کے درمیان مت بیٹھو۔ تو یہ ایسی صورتیں ہیں جس کی وجہ سے غصے کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔
غصہ آ جاتا ہے. لگتا ہے نا خود بخود آ رہا ہے. نہیں، آپ آئندہ جب کبھی بھی ورڈ یوز کریں گے پہلی چیز یہ طے کریں گے کہ شیطان غصہ دلا دیتا ہے. اب جب آپ یہ کہیں گے تو آپ کو پتا ہوگا غصہ آتا نہیں ہے، شیطان میرے اوپر کام کرتا ہے. جب آپ یہ تسلیم کر لیں گے پھر اعوذ باللہ پڑھیں گے. اب جب شیطان غصہ دلا دے تو پتہ ہی ہے غصے کے موقع پہ کیا کرنا چاہیے. پہلا کام خراب ہے، کیونکہ انسان اپنے آپ سے کہتا ہے غصہ تو آ ہی جاتا ہے، یعنی جواز پیدا کر لیتا ہے نا غصہ کرنے کا. نہیں، شیطان غصہ دلا دیتا ہے تو دشمن کے پیچھے بھاگیں. دشمن کا ہم پیچھا کر بھی نہیں سکتے، اللہ سے دعا کر سکتے ہیں یا اللہ تو بچا لے. اب دیکھیے غصے کے جتنے علاج ہیں نا، مثلا پانی پینا، وضو کرنا، اور اسی طرح سے حالت کا بدلنا. اب آپ پانی کو دیکھیے، چاہے وضو کریں یا پیئیں، دونوں صورتوں میں آگ بجھتی ہے. پانی آگ بجھاتا ہے نا. غصے کی آگ کو بجھانے کے لیے پانی کا استعمال سکھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لحاظ سے ثابت کیا ہے کہ شیطان کی بھڑکائی ہوئی آگ عملی طور پر ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ غصے کی آگ پانی سے بجھتی ہے. دوسری چیز جو آپ نے بتائی حالت کے بدلنے سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ غصے کی حالت میں شیطان انسان کو اس کی انسانیت کے جامے سے باہر لے آتا، اس کی حد سے باہر کر دیتا، اس کی زندگی کو خود ڈرائیو کرتا ہے. خود وہ تو سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتا، پھر جو کچھ شیطان کہتا ہے انسان مانتا چلا جاتا. تو حالت بدلنی ہے. کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اور ماحول بدل لیں. اور غصے کی باتوں پہ سوچیں نہیں، کیونکہ انسان بعض اوقات سارے کام کر لیتا ہے، سوچنا نہیں چھوڑتا. تو آپ دیکھیے جب وہ سوچنا نہیں چھوڑے گا تو غصہ تو آتا رہے گا. جنریٹر چلائے رکھیں آپ، ظاہر ہے بجلی تو پروڈیوس ہوگی. تو یہ اچھے والا جنریٹر نہیں ہے جس کو آپ چلاتے ہیں غصے کی حالت میں. اس کی پاور کو آف کریں گے تو پھر رائٹ کام ہوگا. اصلی والی قوت آئے گی، ایمان کی قوت. جو شخص اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیتا ہے وہ اپنے نفس پر قابو پانا سیکھتا ہے اور برائیوں سے بھی بچتا ہے.